السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگینو چینل۔ ناظرین، رنگینو کی بھرپور کوشش اور خواہش تھی کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، اور آج ہمیں موقع ملا ہے تو آپ کو یہ دکھا رہے ہیں۔ یہ کورنگی ندی والا روڈ ہے جو قیوم آباد سے کراسنگ کی طرف آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے میں بہت ساری تفصیلات آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل رنگینو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتے رہیں۔ یہ کورنگی ندی والا روڈ ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ندی ہے۔ ملیر ندی کا پانی اسی ندی میں آتا ہے جو یہ کورنگی والی ندی ہے، اور یہاں سے سیدھا جو ہے یہ سی ویو کی طرف جاتا ہے۔ تو اس ندی پہ عموماً بارشوں کے دوران بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، لیکن اس کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ سال ہر سال سے اس روڈ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس روڈ پہ کے الٹے ہاتھ پر جو ہے کسی قسم کا کوئی جنگلہ بھی نہیں لگا ہوا، نہ ہی یہاں پر کوئی حفاظتی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اس ندی کو اگر خونی ندی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پہ بے شمار حادثات ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ رکشے الٹے ہیں، گاڑیاں الٹی ہیں، موٹر سائیکلیں تک جو ہے نوجوانوں کی الٹی ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھوتے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ جو حکومت ہے، جو اس حلقے کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ان کو یہ کیوں نظر نہیں آتی، ارباب اختیار کو یہ روڈ کیوں نظر نہیں آتا، کیوں حادثات نظر نہیں آتے، کیوں لوگوں کی جانوں کو یہ محفوظ نہیں بنانا چاہتے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، اور یہ سوال ہے ایک ان اداروں سے جو عوام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، جو سڑکوں کی بہتری کے لیے تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن اس روڈ کو تو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا جب یہ حادثات رونما ہوتے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی اوپن ہے۔ یہاں پہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، یہ پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے، اور جب بلاک ہوتا ہے تو لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ ملیر ندی سے یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اس سڑک پہ۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ناظرین جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، بالکل یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پانی جو ہے اس سڑک پر بھر جاتا ہے، اور یہ سڑک بند کر دی جاتی ہے لوگوں کے آمد و رفت کے لیے۔ اور یہ سڑک کا دوسرا تھوڑا سا ہم آگے چلے ہیں تو یہ منظر ہے جب بارشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی جو تیسرا اسپیل آیا ہے بارش کا، اس کے بعد جو ہے اس ندی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی فی الحال اس کو بند کر دیا گیا ہے مٹی ڈال کر۔ اور یہ ایک اور تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ہے قیوم آباد برج کے نیچے کا منظر ہے۔ جب یہ سڑک بند ہوتی ہے اور کازوے بند ہوتا ہے تو یہ بھی جو ہے صورتحال پیدا ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں جام صادق پل۔ یہ جام صادق پل پر ٹریفک کا شدید ترین دباؤ ابھی بھی چند روز قبل رہا، اور تقریباً 8-9 دن تک یہی صورتحال رہی۔ لوگ شدید اذیت کا شکار رہے، کیونکہ جب بارشیں آتی ہیں تو کورنگی کازوے اور جو کورنگی ندی کا روڈ ہے یہ مکمل بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نالہ ہے جو ابھی بنایا گیا ہے، لیکن اس میں جو ہے اس میں پانی ہونے کے باوجود جو ہے وہ سڑک پر بھی پانی جمع ہو رہا ہے۔ ایک اہم ترین میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا جو بڑی خوشخبری ہے کورنگی کراسنگ اور کلانڈی رہنے والے لوگوں کے لیے، یا یہاں سے آنے جانے والے لوگوں کے لیے، کہ اب سندھ حکومت نے ابھی گزشتہ دنوں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے اس ندی پر جو ہے برج بنایا جائے گا، اور برج 1.6 کلومیٹر کا ہوگا، اور اس برج کو جو ہے 1 سال میں مکمل کیا جائے گا، اور 1 ارب روپے کی جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس کو جلد از جلد مکمل کریں گے، اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں لوگوں کی طرف سے ان کے مسئلے کو دیکھیں، اس کو فوری حل کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کراچی کے مسائل بے شمار ہیں، لیکن جو ہے بالآخر ان کو حل ہونا چاہیے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔